بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام کے غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان شملہ میں جب مارے تماچے منہ پر، بالی آنکھیں میری کرتا ہوا خون میں بتر، بابا جان دیکھو ذرا نیل ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، جبل کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان بازو بندے سب کا بندہ میرا گلا، جب رسد کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر غم میرا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تھی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ محمد والے محمد سے بات محمد وعلى محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى کربلا جانے والوں، کربلا جانے والوں، کربلا جانے والوں، جانے والوں درے عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں درے عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں درے عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، سب سے پہلے انہیں کہنا میری جانب سے سلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، پھر یہ کہنا کہ تڑپتا ہے وطن میں وہ غلام، کچھ نہیں لانا فقط اس نے زیارت لانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، کہہ رہا شرم کی کمر سے یہ کرے اور کرم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم، دیکھنے ہیں مجھے روزوں کے بدلتے پرچم، اس برس ماہ اذاں مجھ کو وہی دکھلانا، عریضہ میرے مولا کو سنا کر آیا، جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، جانے والوں در عباس پہ جب تم جانا، یہ عریضہ میرے مولا کو سنا کر آنا، پر محمد والے محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى صلوات اللہ
شبیر پکارے اٹھو میرے بھائی ہم خیمے سے یہاں آئے ہیں لینے کو تمہارے اٹھو میرے بھائی عباس کے لاش پر شبیر پکارے اٹھو میرے بھائی پیری کا ساتھ چھٹ گیا ہم ہو گئے بے آس توڑو نہ میری آس پیری کا ساتھ چھٹ گیا ہم ہو گئے بے آس توڑو نہ میری آس ارے آ جاؤ تم ہی میری پیری کے سہارے اٹھو میرے بھائی عباس کی لاش پر یہ شبیر پکارے اٹھو میرے بھائی تم بانی سکینہ کے لیے لائے وہ روتی ہے جانی تم بال سکینہ کے لیے لائے پانی وہ روتی ہے جانی بچی کی زبان دیکھ کر اصغر کے اشارے اٹھو میرے بھائی عباس کی لاش پر یہ شبیر پکارے اٹھو میرے بھائی چھینیں گے ردا کلثوم کی اشرار اے غازی جرار
معصوم کی اشرار ہے غازیوں چرار ہم چھوڑ کے جائیں اب کس کے سہارے اٹھو میرے بھائی عباس کی لاش پر یہ شبیر پکارے اٹھو میرے بھائی ڈھارس تھی بہت سب کو خیال اس کا تو رکھتے ہے غربت میں نہ مرتے تم جیتے مگر ہم بھی تو ہمت نہیں ہارے اٹھو میرے بھائی عباس کے لاش پر ہے شبیر پکارے اٹھو میرے بھائی صلوات 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 محمد وآل محمد صلوات سائے میں نہ بیٹھوں گی اے میں نہ بیٹھوں گی اے میرے علی اصغر اب کیسے جیے اے نور نظر مجھ کو اب چین نہیں ملتا امید کے گلشن کا ایک پھول نہیں کھلتا اے لال ہر ایک لمحہ
میں جاگتی رہتی تھی اور تجھے کو سلاتی تھی، میں تیری جوانی کے ارمان سجاتی تھی، ارے افسوس ستمگر نے کھایا نہ ترس تجھ پر، سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر، میں سوچتی رہتی تھی کیا کہہ کے بلائے گا، جب بولنا سیکھے گا ماں کہہ کے بلائے گا، اور دے مجھے کو صدا بیٹا ایک بار تو ماں کہہ کر، سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر، جھولا تو نہیں باقی پر لوری سناتی ہوں، میں نیند کے عالم میں ہاتھوں کو ہلاتی ہوں، اجڑی ہوئی مجھ جیسی ہوگی نہ کوئی مادر، سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر، کیوں باپ کے ہاتھوں پلٹا تھا میرا بچہ، سن سکتے ہو اے شیعو کیوں کیا تھا سبب اس کا، ارے تھا تیر بڑا لیکن چھوٹا تھا میرا اصغر، سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے علی اصغر، بس بس اے شرر نقوی مر جانے کو ہے کافی، 6 ماہ کا وہ اصغر 2 بار ہوا زخمی، ہائے تیر چلا پہلے اور بعد میں پھر خنجر، سائے میں نہ بیٹھوں گی، اے میرے
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد محمد وعلى ابی الحسنین مولا الکونین رئیس الموحدین یعصوب الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المومنین غالب کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. اللہ وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انکا سمیع الدعاء. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. گزارش ہے آپ تمام مومنین کرام مومنین کرام سے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم و مغفور جناب محمد علی حسین علی ڈوسانی اور ڈوسانی فیملی کے تمام مرحومین کے لیے، مرحومہ یاسمین یوسف علی خوجہ اینڈ کنانی فیملی کے مرحومین کے لیے، اور کل مومنین و مومنات کی ارواح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. شرف قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات. اپنے جوانوں کی خواہش پر، بھائیوں کی خواہش پر، آج کی اس آخری مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ ان کی فرمائش کے مطابق میں سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام اجازت ہے حضور؟ سرکار وفا تمنائے حضرت امیر کائنات
بے نیاز امام کی جو نیاز بن کر آئے اسے حضرت عباس کہتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ، جڑتے رہیں گے، لیکن میں جو آ چکے ہیں مومنین وہ میرے لیے کافی ہے۔ لہذا اول بیان سے، اول کلام سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی توجہات میری جانب مبذول رکھیں گے تو تیزی کے ساتھ کم وقت میں سرکار کی فضیلت کے کچھ گوشے آپ کی بارگاہ میں، کچھ معروضات، کچھ نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں گا۔ ایک مل جل کر باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ ہے، 114 سورتوں پر مشتمل کتاب، 30 پاروں پر مشتمل کتاب۔ میں ہر مجلس میں یہ 2 جملے اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ہند و پاک میں بھولے بھالے مسلمانوں کو ملا نے بہکایا بہت ہے، مسلمانوں کو بہکایا بہت ہے، ان کے ہاں 30 نہیں بلکہ 40 پارے والے قرآن موجود ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اس بات پہ بھی خوف زدہ نہیں ہوتے کہ جن مسلمانوں کو ملا بہکا رہا ہے وہی بچہ جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو کبھی نہ کبھی تو ایسا موقع آئے گا کسی مسجد میں لفظ شیعہ مسجد اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ مسجد نہ سنی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے، امام بارگاہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، یہ وہ اللہ کا دیار ہے، یہ اہل بیت کا دیار ہے، یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہماری قوم کی جانب سے، کچھ لوگوں کی جانب سے مومنین کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے۔ اکثر ممبر پہ آپ سنتے ہوں گے کہتے ہیں کہ صاحب ایسے بیان نہ پڑھیے کہ وقت کے حر آتے آتے رک جائیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسے بیان نہ کریے کہ وقت کے حر آپ کی بزم میں آتے آتے رک جائیں، بہکائیے نہیں۔ حر اسے نہیں کہتے جو آتے آتے رک جائے، حر اسے کہتے ہیں جو اپنے مالکوں پہ پہلے لعنت بھیجے پھر حسین کے پاس آئے۔ ہاں، حر اسے نہیں کہتے کہ آپ کا بیان رکوا دے تب آئے، حر تو اسے کہتے ہیں جو خود اپنے مالکوں پر رات کے سناٹے میں نہیں، دن کے اجالے میں لعنت بھیج کر آتا ہے۔ تو یہ ساری دہائیاں غلط ہیں، حق اور حقیقت سے روبرو کروائیے۔ جس کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، جس نے عالم ارواح میں اللہ کی آواز پر لبیک کہا ہے، وہ دیر ہی صحیح لیکن انشاءاللہ راہ ہدایت پر، مرکز ہدایت پر پہنچ ہی جائے گا۔ ہم اور آپ ہماری بساط نہیں کہ ہم کسی کو لا سکیں، ٹھیک ہے، ہم سعی و کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر ہدایت اس کے نصیب میں ہے تو وہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا، غدیر کے چوراہے تک آ جائے گا۔ قرآن مجید کا 3rd نمبر کا سورہ ہے، 3 نمبر کا سورہ، سورہ آل عمران۔ کائنات میں جتنے بھی عمران گزرے ہیں سب کی نسل رک گئی، منقطع ہو گئی، سوائے ایک عمران کے کہ جن کا نام عمران ہے، لقب ابو طالب ہے۔ تو یہ سورہ وہ ہے آل عمران، حضرت عمران کی آل والا سورہ۔ تو اب ہم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عمران کو تلاش کریں کہ جس کی آل آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو یعنی یہ سورہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد والا سورہ، حضرت عمران کی آل والا سورہ۔ اور اس آل والے سورے میں آیت کا نشان ہے 38 اور 39، 2 آیتیں پڑھنی ہیں مجھے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ میرے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہمارے نبی
پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیں پکارا، پکارا، دعا آپ بھی کرتے ہیں نا، اللہ کو پکارتے ہیں، دعا وہ وقت یاد کرو میرے حبیب کہ جب ہمارے نبی زکریا نے ہمیں پکارا، بلایا، کیا کہا حضرت زکریا نے؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے اللہ تو اپنے خزانے قدرت سے مجھے اولاد عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر۔ یہ دعا کر رہے ہیں حضرت زکریا۔ انکا سمیع الدعا، بے شک حرف التجا کو باب استجابت تک پہنچانے والا میرے اللہ تو ہی ہے، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی فریاد کی داد رسی کرنے والا ہے، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت زکریا نے اللہ سے کیا مانگا؟ بیٹا مانگا۔ تو اللہ نے آیت نمبر 38 میں جناب زکریا کی دعا کا تذکرہ کیا، اور آیت نمبر 39 میں 1:40 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے مستجاب ہونے کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا فنادتہ الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ، اور فرشتہ آیا اور آواز دینے لگا حضرت زکریا کو۔ کس کنڈیشن میں تھے زکریا؟ محراب میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کے عالم میں تھے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تسبیح پروردگار کر رہے تھے رکوع کے عالم میں۔ اسی رکوع کے عالم میں فرشتے نے آ کر حضرت زکریا سے خطاب کیا، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کے عالم میں خطاب کر رہا ہے فرشتہ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، مبارک ہو زکریا، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ معصوم اگر اللہ سے بیٹا مانگتا ہے تو اللہ اسے گمنام بنا کر دنیا میں نہیں بھیجتا، نام والا بنا کر بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، نام والا بنا۔ دیکھو 4 دن میں نے آپ کے مزاج کے مطابق کلام کیا ہے، آج آخری دن ہے، آپ میرے مزاج کے مطابق کلام سن لیں، میرے قریب آ جائیں اور اپنی سماعت میرے بیان سے جوڑ لیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں، آپ کی توجہات اگر میری جانب مبذول رہیں تو یہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کسی منزل تک ہم پہنچیں گے۔ غور فرمائیں، اس کا مطلب یہ کہ معصوم جب اپنی دعاؤں میں اللہ سے بیٹا مانگے تو اللہ اسے بیٹا گمنام نہیں دیتا، بغیر نام کا نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ہم نے زکریا کی دعا کو مستجاب کیا، بیٹا بھی دیا، نام کے ساتھ دیا۔ نام کیا ہے؟ یحییٰ۔ کیا ہے حضرت یحییٰ؟ صاحب منصب ہیں، صاحب نبوت ہیں، خود باپ بھی نبی ہے اور جو بیٹا اللہ دے رہا ہے وہ بھی نبی ہے۔ تو میرے اللہ جو بیٹا تو نے زکریا کی دعا کی استجابت کے طور پر عطا فرمایا حضرت زکریا کو، نام تو یحییٰ ہے، اب کام بھی بتا دے کہ اس بیٹے کا کام کیا ہے۔ آواز آئی اسی آیت میں مصدقم بکلمۃ من اللہ، ہم جو بیٹا زکریا کو دے رہے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ نام تو یحییٰ ہے لیکن کام کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے کلمے کی حفاظت کرے گا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ بھائی یہ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ اللہ نے یہ تو بتا دیا نا کہ محافظ کا نام ہے یحییٰ، بچانے والے کا نام ہے یحییٰ، تصدیق کرنے والے کا نام ہے یحییٰ۔ تو یہ کلمہ کیا ہے؟ کون ہے وہ کلمہ جسے یحییٰ آ کر بچائیں گے، محافظ بنیں گے؟ اب شیعہ سنی سارے مفسرین نے ایک ہی نام لکھا ہے کہ اس مقام پر کلمے سے مراد حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں۔ غور فرمائیے گا، حضرت عیسیٰ ہیں، یعنی اللہ نے یحییٰ کو بھیجا ہے کہ جاؤ عیسیٰ کی حفاظت کرو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جاؤ عیسیٰ کی حفاظت کرو۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی معصوم ہماری بارگاہ سے بیٹا مانگے تو اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں مانگتا، اپنے ضعیفی کا عصا بنانے کے لیے نہیں مانگتا، اپنے لیے وہ اللہ سے بیٹا نہیں مانگتا،
پھر کس لیے مانگتا ہے؟ وہ اللہ کے کلمے کی حفاظت کے لیے مانگتا ہے۔ ہاں اگر یقین نہ آئے تو سلسلہ دیکھو نا، یحییٰ ملے عیسیٰ کی حفاظت کے لیے، ہارون ملے موسیٰ کی حفاظت کے لیے، مولا علی ملے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے۔ اب جب یہ قانون الہی ہے کہ معصوم جب بھی مانگتا ہے تو اپنی حفاظت اپنے سہارے کے لیے نہیں مانگتا، ہاں کس کے لیے؟ کلمے کی حفاظت کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو پھر جب محمد عربی تک قانون یہی ہے تو پھر ان کے بعد اگر کوئی معصوم اللہ سے بیٹا مانگے تو پھر اس کا مقصد نہیں بدلے گا، پھر وہ بھی آئے گا کلمے کی حفاظت کے لیے۔ تو جناب امیر نے بیٹا اگر مانگا ہے دعاؤں میں تو اپنے لیے نہیں مانگا، وقت کے کلمے کے لیے یعنی امام حسین کی حفاظت کے لیے مانگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، تھوڑا سا ایکو اور بڑھا دیں آپ۔ حالانکہ میں اتنی جلدی اس مقام پہ نہیں پہنچتا، مجھے تھوڑا سا خیمہ سازی کی ضرورت تھی، وہاں پر ٹھہر کر آیت پر گفتگو کرنے کی ضرورت تھی، لیکن مجھے کم وقت میں آپ کی بارگاہ میں بہت کچھ پہنچانا ہے، لہذا میں اپنی اسپیڈ اور بڑھانا چاہتا ہوں، آپ اپنی سماعت کی اسپیڈ بڑھائیں توجہ کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم اپنے لیے بیٹا نہیں مانگتا، مقصد کیا ہے؟ کلمے کی حفاظت۔ کلمے کی حفاظت ہے نا، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا قرآن ماضی سنا کر مستقبل سمجھانا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، کیسا ماضی؟ جب حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں نا تو جناب حنا اپنی آگوش میں لے کر مریم کو بیت المقدس کے پاس گئیں، اس کے دروازے پر، جسے ہم مقدس کہتے ہیں، اوریجنل نام کیا ہے اس کا؟ بیت المقدس، مفعیل کے وزن پا، غور فرمائیے گا صاحب۔ بیت المقدس کے دروازے پر گئی، میرے اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا، تو نے بیٹی دے دی، میں نے منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو خادم بیت المقدس بنا دوں گی، تیرے گھر کا خادم، اب تو بیٹی تو نے دی ہے نا، غور فرمائیے گا، بیٹی دی ہے۔ یہ گفتگو کر رہی تھی کہ بیت المقدس میں حضرت زکریا بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کر کیا رہے تھے؟ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، لوہے کے قلم سے پتھر کی سلوں پر تورات لکھی جا رہی تھی، قلم لوہے کا تھا، ورق پتھر کا تھا، لکھ کیا رہے تھے؟ تورات لکھ رہے تھے۔ جب یہ گفتگو حضرت زکریا نے سنی تو دروازے پہ آئے، کیا ماجرا ہے؟ کیا مانگا تھا بیٹا، اللہ نے دی بیٹی، اب مسئلہ کیا کیسے حل ہوگا؟ تو وہ جو صحابی تھے حضرت زکریا کے، وہ بھی آ کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب جناب حنا کی آگوش میں بیٹی دیکھی، اور یہ مقدس بیٹی ہے، طاہرہ بیٹی ہے، صدیقہ بیٹی ہے، معصومہ بیٹی ہے، تو ان صحابیوں میں سے ایک آگے بڑھا اور کہتا ہے اے حضرت حنا، اگر آپ پرمیشن دیں، اجازت دیں تو اس بچی کی کفالت کا ذمہ میں اپنے سر لینا چاہتا ہوں، میں اس بچی کو پالوں گا۔ دوسرا آگے بڑھا، جتنے بھی تھے سب آگے بڑھتے گئے۔ ہاں کسی کے کہنے پر حضرت حنا نے معصومہ مریم کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ حضرت زکریا خاموش، اللہ کا نبی، اسی خاموشی کے اثناء میں جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، آواز دی، اے زکریا، اللہ یہ کہہ رہا ہے مریم کی کفالت کا انتخاب، کفیل کا انتخاب ایسے زبان سے نہیں ہوگا، مریم کے پالنے والے کا انتخاب زبان سے نہیں، امتحان سے ہوگا۔ کیسا امتحان؟ کہ اللہ یہ کہتا ہے تمہارے صحابہ اور تم بھی اور صحابہ بھی اپنا اپنا لوہے کا قلم اٹھاؤ اور دریا کے قریب آؤ، اور اپنے اپنے لوہے کے قلم دریا کے حوالے کرو، پانی میں پھینکو، جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ مریم کا کفیل نہیں بن سکتا، لیکن جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے وہ مریم کا کفیل بن جائے گا۔ بھیا قلم لوہے کا ہے یا لکڑی کا؟ متوجہ ہے نا آپ؟ قلم لوہے کا ہے یا لکڑی کا؟ میری طرف دیکھیے گا، کل لوہے کا قلم ہے، اللہ کہہ رہا جس کا قلم ڈوبے گا وہ مریم کا کفیل نہیں بن سکتا، جس کا پانی پہ تیرتا رہا وہ کفیل بن جائے گا۔ سب آ گئے، سب نے اپنا قلم لوہے کا قلم
دریا کے حوالے کیا، صحابیوں کا قلم ڈوب گیا. حضرت زکریا نبی کا قلم پانی پہ تیرتا رہا. سارے صحابی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے رہے. لوہا پانی پہ تیر رہا ہے، لوہا پانی پہ تیر رہا. حیرت نہ کرو، اللہ ماضی دکھا کر مستقبل سمجھانا چاہتا ہے. کہ اللہ ماضی دکھا کر مستقبل کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ ہم نے ماضی میں لوہے کا قلم پانی پر تیرا کر یہ بتانا چاہا کہ کل اگر ساقی کوثر کا پوتا آئے پانی پر مصلی بچھائے. ہائے 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 ہائے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ماضی دکھا کر مستقبل سمجھا رہا ہے نا. بہت سارے واقعات ہیں، اللہ ماضی اس لیے دکھا رہا ہے تاکہ مستقبل سمجھ میں آ جائے. اب متوجہ ہو گئے آپ؟ تو حضرت زکریا کیا ہے؟ ماضی، پاسٹ. حضرت زکریا ماضی ہے نا. ماضی کی دعا کو دکھا کر اللہ مستقبل سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے کہ زکریا نے ہم سے بیٹا مانگا، ہم نے نام کے ساتھ بیٹا دیا، حالت رکوع میں دیا. میرے اللہ انتظار کر لیتا، زکریا نماز تمام کر لیتے، تنہائی میں جا کر فرشتے کو بھیج دیتا، پیغام سنا دیتا. اتنی بھی عجلت کیا تھی، اتنی بھی جلدی اور سرعت کیا تھی کہ تو نے حالت رکوع میں خوشخبری سنا دی؟ کہا نہیں، ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ معصوم کا رکوع اور ہوتا ہے، گنہگار کا رکوع اور ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، میرے مالک کیا فرق ہے گنہگار اور معصوم کے رکوع میں؟ کہ معصوم ایک وقت میں دو کام کر سکتا ہے. اگر زکریا جیسا معصوم ہو تو رکوع کی حالت میں بشارت لیتا ہے، لیکن اگر علی جیسا معصوم ہو تو پھر رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتا ہے، آیہ ولایت آ جاتی ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پا. غور فرما رہے ہیں صاحب؟ تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں. تو ماضی حضرت زکریا، میرے اللہ مستقبل کیا ہے؟ کہ چلو مدینے میں تمہیں شب کے سناٹے میں نماز شب کے مصلی پا ہمارا ایک بندہ دعا کرتے ہوئے دکھے گا. معصوم امام دعا کر رہا ہے، میرے اللہ مجھے عباس دے. مجھے عباس سا پیسر نہیں، عباس جیسا پیسر نہیں، جیسا کا مخفف ہے سا. ضرورت شعری کی بنیاد پر استعمال ہوتا ہے. جیم ہٹ جاتا ہے، یہ ہٹ جاتی ہے، سا آ جاتا ہے. نہ سا بیٹا مانگا ہے نہ جیسا بیٹا، مکمل عباس مانگا ہے. اس لیے کہ مولا عباس سے پہلے نہ ان جیسا کوئی ہے، نہ مولا عباس کے بعد ان جیسا کوئی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ میرے اللہ مجھے عباس عطا کر، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، اے خطب الاقطاب، اے حبیب الحباب، اے مواضع حرب السلم، اے باب مدینۃ العلم. میرے مولا، زکریا کا حق تھا کہ وہ بیٹا مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکریا لاولد تھے. توجہ ہے آپ کی؟ زکریا کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، زکریا کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا. زکریا اگر اللہ سے بیٹا مانگے تو ان کا حق تھا کہ وہ بیٹا مانگتے، اس لیے کہ لاولد تھے. لیکن میرے مولا، اللہ نے جیسے بیٹے آپ کو عطا فرمائے ہیں، نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوئے نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوئے. دو بیٹے، دونوں معصوم، دونوں امام، دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے مولا بیٹے وہ مانگے جو لاولد ہو. آپ کے پاس تو دو بیٹے پہلے سے موجود ہیں نا. مجھے نہیں پتا کہ کس انداز میں آپ سننا چاہتے ہیں سرکار کی فضیلت. جیسے بھی سننا چاہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری اگر بات پہنچ رہی ہو تو پھر اپنی آواز میری آواز سے ملانے کی کوشش کریے گا اور ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو عبادت باطل ہو جائے. اور فرمائیے گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے پڑوس کو دیکھ کر بعد میں شرمندگی، کاش کہ میں نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا. ہائے ہائے ہائے. غور فرما رہے ہیں نا آپ نے؟ مسکرا دیا، میرا حوصلہ مجھے اور مل گیا. غور فرمائیے گا صاحب، کیا کہا؟ اے جناب امیر، نور عین کے ہونے کے بعد مولا عباس کو کیوں مانگا؟ امامین کو ہونے کے بعد بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟
सिबतैन के होने के बाद बेटा क्यों मांग रहे हैं? हाँ, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना के होते हुए बेटा क्यों मांग रहे हैं? आवाज़ आएगी मेरे मौला की, शायद मेरा मौला कहे शब्बर हुसैन तुझे जवाब चाहिए, इन दो बेटों के होने के बाद मैं बेटा क्यों मांग रहा हूँ? हाँ मेरे मौला बताएं बेटा क्यों मांग रहे हैं? का इंतज़ार कर और मुबाहिला की आयत नाजिल होने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन हाज्जका फीह। अल्लाह कहेगा ना मेरे हबीब, अब इल्म आने के बाद इनसे बहस न करो। फ़कुल तआलो, अब इनसे कहो मेरे हबीब क्या कहना है? अबना अना व अबना अकुम। ये उर्दू वाला अपना आना नहीं है, ये अरबी वाला है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं अब तो आ गए हैं अबना आना, कहते हैं ना, अब तो आ गए हो अबना आना। नहीं, ये अरबी वाला अपना आना है। तुम अपने बेटों को लाओ। ईसाइयों, हम अपने बेटों को लाते हैं। ईसाई तो कल भी हार गया था, आज भी हार गया है। यहूदी कल भी हार गया था, आज भी हार गया है। हा? जब औलाद के सामने न खड़े हो सके तो अजदाद के सामने क्या खड़े होते? और फरमा रहे हैं आप? तो साहब मैंने कहा कि आए मुबाहिला आने दो, कहेगा परवरदिगार अपना अना, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाए। अब देखना है कि मुबाहिला के मैदान में सरकार किसका बेटा लेकर जाते हैं, किनके बेटे को लेकर जाते हैं। का मुबाहिला के मैदान में हमने सरकार की उंगली थामे हुए हसन और हुसैन को देखा। तैयार हैं आप? जुमला कहूँ, आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन को देखा। ये तो अली के बेटे हैं, सरकार क्यों ले गए? का अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तमाम नबियों की नस्ल उनके सुल्ब से चली, लेकिन मुझ मोहम्मद की नस्ल को अल्लाह ने अली के सुल्ब में रखा। हाँ, ये हदीस है, लेकिन आयत ने और मोहर लगा दी। लिखी हुई हदीस पर आयत ने भी मोहर लगा दी ना। अपना अना व अपना अकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। अब देखना है मुबाहिला में रसूल किसके बेटे अपने बेटे बनाकर ले गए। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपना बेटा बनाकर ले गए ना। अब आवाज आएगी मेरे, देखा तूने, आए मुबाहिला नाजिल होगी, मैं गहवारे मैं मुबाहिला के झूले में रखकर, मुबाहिला के गहवारे में रखकर हसन और हुसैन को नबी के हवाले कर दूंगा, बेटा बनाकर, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से बेटा बनाकर मुबाहिला के झूले में हसन और हुसैन को रखकर नबी के हवाले कर दूंगा। अब बात तो वाज़ेह हो गई ना कि मुबाहिला से पहले ये अली के बेटे, मुबाहिला के बाद ये नबी के बेटे। भाई कुरान ने ये बात तो साबित कर दी ना कि मुबाहिला से पहले ये अली के बेटे, मुबाहिला के बाद ये नबी के बेटे। अब जब कुरान ने ये फैसला कर दिया तो ये नबी के बेटे मुबाहिला के बाद नबी के बेटे हो गए। अब मुबाहिला के बाद सुलह हसन करेगा, नाम नबी का होगा, जंग हुसैन करेगा, नाम नबी। गौर फरमा रहे आप? मुबाहिला के बाद सुलह आका हसन की, नाम नबी का, जंग इमाम हुसैन की, नाम नबी का। अब इन दो बेटों के जाने के बाद कोई तो ऐसा बेटा होना चाहिए ना, हमला वो करे याद अली आ जाए। हाय 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 हाय, मौला आपको सलामत रखे। अब इन दो बेटों के जाने के बाद कोई तो ऐसा बेटा होना चाहिए ना, हमला वो करे तो बद्र के बूढ़ों को अली याद आए, हमला वो करे तो ओहद के भगोड़ों को अली याद आए, हमला वो करे तो लोगों को अली की जवानी याद आए, है ना। तो साहब ये दुआ मकबूल कैसे होगी? तो रवायत कहती है सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी का दावा करने वाला मौला, ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानने वाला मौला, खुद नहीं गया रिश्ते के लिए, अपने बड़े भाई हज़रत अकील को बुलाया
اور کیا خاندان نہیں بتایا، اپنے بھیا عقیل کو بلا کر فرمایا کہ بھیا عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کرو. یہی جملے ہیں نا سرکار. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے ایک بہادر عورت تلاش کرو. بہادری شجاعت خواتین سے نہیں خاندان سے چلتی ہے. اب اگر کوئی خاتون بہادر بننا چاہے میدان میں آ جائے تو وہ اس کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بہادری خواتین میں نہیں، شجاعت خاندان میں رکھی. بھیا عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کرو، جہاں میں شادی کروں ایک بہادر بچہ پیدا ہو. کیوں؟ تو ساری کربلا مولا علی نے سنا دی جناب عقیل کو. تو جناب عقیل نے فرمایا میرے بھائی علی، اے امیر المومنین، پھر میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی بیٹی دے کہ جو آقا حسین پر، جو میرے لال حسین پر کربلا میں کام آئے. اللہ نے 5 بیٹے عقیل کو دیے، 4 بیٹے مولا علی کو دیے. ہائے ہائے ہائے. حضرت عقیل کی فضیلت اور حضرت ام البنین کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کہوں. مریم کا ایک بیٹا جو چوتھے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. حضرت مریم کی فضیلت کا راز کیا ہے؟ کہ راز یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو آخری حجت کا ناصر بنانا ہے. ہائے 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 ہائے. حضرت عیسیٰ کا کام کیا ہے بھائی؟ آپ بتاؤ نا. چوتھے آسمان سے آئیں گے، بی بی سیدہ کے آخری بیٹے کے ناصری تو بنیں گے نا. تو ذرا سا عقل پر زور کیوں نہیں ڈالتے؟ ہوش کے ناخون زمانہ کیوں نہیں لیتا؟ جس کا ایک بیٹا سیدہ کے آخری بیٹے کا ناصر بن جائے، اللہ اسے قرآن میں کتنے مقامات عطا کرتا ہے. تو جن کے 4 بیٹے، جن کے 5 بیٹے فاطمہ کے بیٹے کے ناصر بن جائے. ہائے 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 ہائے. امام حسین کے ناصر بن جائے. بی بی ام البنین کا مقام کیا ہے؟ مریم سے کم نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو بی بی سیدہ نے اپنا بیٹا نہیں کہا ہے، ام البنین کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا. فرق تو واضح ہے نا بھائی. اب توجہ چاہتا ہوں. بھیا عقیل جائے. جناب عقیل سے کیوں کہا؟ عالم الغیب ہے میرا مولا. جناب عقیل سے 2 وجہ ہے کہ جو کہا. پہلی وجہ بڑے بھائی ہیں میرا مولا، یہ شریعت پہنچانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم ہیں امام، ہم ہیں معصوم. ہم جو بولتے ہیں وہ حدیث بنتی ہے، جو کرتے ہیں وہ شریعت بنتی ہے، سنت بنتا ہے. لہذا ہم روز اول یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر باپ نہ ہو تو باپ کا مقام بڑا بھائی رکھتا ہے. باپ کا مقام حدیثوں میں ہے، بڑا بھائی باپ کا مقام رکھتا ہے. چھوٹے بھائیوں کو چاہیے کہ بڑے بھائی کا احترام ایسے ہی کریں جیسے بابا کا کرتے تھے. بڑے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایسے معاف کریں جیسے باپ معاف کرتا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تاکہ وہ رشتہ محبت کا باقی رہے. پہلی وجہ سن لی، بڑے بھائی ہیں، بڑا بھائی باپ کا مقام رکھتا ہے. غور فرمائی. تو لہذا کبھی خواتین کے چکر میں بڑے بھائیوں کی توہین نہ کریے گا. بڑے بھائی کی خواتین اپنے چھوٹے دیور کی توہین نہ کریں. نہیں، ایسا ہوتا ہے. اللہ سب کو نیک سیرت بیوی عطا فرمائے اور خود نیک شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی کبھی بیویاں اچھی ہوتی ہیں، شوہر ہی خراب ہوتا ہے. کبھی کبھی شوہر اچھے ہوتے ہیں تو بیویاں خراب ہو جاتی ہیں. ہاں، ایسی باتیں سماج میں دیکھنے کو آتی ہیں. اللہ سب کو اچھے شوہر عطا کرے، اللہ سب کو اچھی بیوی عطا فرمائے. لیکن اچھی بیوی اور اچھا شوہر کہاں ملتا ہے؟ ابھی میں بتاؤں گا آپ کی بارگاہ میں. فیس بک یا ٹویٹر پر نہیں ملے گا، انسٹاگرام پر نہیں ملے گا. انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر جیسے رشتے مل رہے ہیں، سماج کا چہرہ بتا رہا ہے کیسے مل رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں تو میں اسلامی راستہ بتاؤں آپ کی بارگاہ میں. غور فرمائیے گا. مولا علی نے بیٹا کہاں مانگا ہے؟ میدان میں، مکان میں. کہاں مانگا ہے بھائی؟ مصلی پہ مانگا ہے.
اس کا مطلب اچھی اولاد مصلے سے ملتی ہے. آئے 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 آئے, اچھی اولاد مصلے سے ملتی ہے. ہو سکتا ہے مصلہ چھوڑ کر مومن, اچھا یہ توہین مومن ہے. میں میرے عقیدے میں یہ توہین مومن ہے کہ میں ممبر سے بیٹھ کر علی والوں سے کہوں کہ نماز پڑھو. استغفر اللہ. علی والا ہوتا ہی وہ ہے جس میں سارے اچھے صفات موجود ہوں. اس پر ٹائم ضائع کیوں کریں بھائی, ٹائم برباد کیوں کریں؟ یہاں سے آ کے مولوی کہے نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا. نہیں, یہ توہین مومن ہے. مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جو مصلے کا پابند ہوتا ہے. مومن اور علی والا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عبادت الہیہ اور تمام تر قوانین شریعت کا پاس و لحاظ رکھے, اپنی مرضی کے مطابق دین نہ چلائے, دین کے مطابق اپنی مرضی کو چلائے, اسے مومن کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں آج آخری مجلس ہے تو تھوڑا سا 10-12 منٹ اگر آپ مجھے ایکسٹرا دے دیں گے تو ہاں نہیں, بعد میں بسم اللہ تو کہہ رہے ہیں, بعد میں مینجمنٹ سے شکایت نہ کریے گا کہ زیادہ پڑھ دیا مولانا نے. ٹھیک ہے, میں تو چلا ہی جاؤں. ایک صلوات پڑھے محمد. نہیں تو پھر 9 بجے مجلس تمام ہو جائے گی. میری طرف دیکھیے گا صاحب, اگر سب راضی ہیں تو ایک غدیری صلوات زور سے پڑھے محمد و آل محمد پر. میں تو یا علی یا علی. غور فرمائیے گا صاحب. پہلی وجہ کہ بڑے بھائی ہیں اس لیے کہا. دوسری وجہ کیا ہے سنیں گے آپ. اللہ نے حضرت عقیل کو عالم علم الانساب بنایا تھا. مطلب حضرت عقیل چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے. مجمع میں ہر انسان ایسے منہ چھپا لیتا تھا کہیں عقیل دیکھ نہ لیں. کیوں؟ سارے عرب کا شجرہ حضرت عقیل جانتے تھے. سارے عرب کا شجرہ جانتے تھے حضرت عقیل. مولا علی کے بھائی ہیں, کوئی عام بھائی نہیں ہے, وہ بھی بڑے بھائی ہیں, باپ کا مقام رکھتے ہیں, عالم علم الانساب ہیں. چہرہ دیکھ کر. اور ایک خاص بتاؤں, خاص بات, تاریخ عرب میں یہ جملے ہیں. جب حضرت عقیل عرب میں نکلتے تھے تو اس زمانے کے جتنے بد نسب ہوتے تھے عقیل کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ اور پردے گرا دیتے تھے, جس سے مدینے والوں کو, مکے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا شجرہ صحیح نہیں ہے. بنو ہاشم کو دیکھ کر جو اپنا دروازہ بند کرے اس کا شجرہ صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نشان لگا دیتے تھے اپنے ذہنوں میں, اس کا شجرہ صحیح نہیں ہے, اس کا شجرہ صحیح نہیں ہے, اس کی ماں کا تو پتہ ہے, باپ کا پتہ نہیں ہے, اس کا شجرہ خراب ہے, یہ غیر حلالی ہے, اس کا شجرہ خراب ہے. سب کو پتہ چل جاتا تھا نا. تو 1400 سال پہلے مکے اور مدینے والوں کے پاس حلال و حرام کا میزان کون تھا؟ عقیل, بنو ہاشم تھے نا. تو 2026 میں تو ہمارے پاس بنو ہاشم موجود نہیں ہے. ہم کیسے پتہ لگائیں کس کا شجرہ صحیح ہے کس کا خراب ہے؟ تو شبر حسین غم نہ کھاؤ, غم نہ اٹھاؤ. 2026 میں اگر بنو ہاشم ظاہری طور پر نہیں ہیں تو ان کے گھرانے سے جڑی ہوئی نشانیاں تو ہیں. یہ علم انہی کے گھر کا ہے, یہ جھولا انہی کے گھر کا ہے, یہ تابوت انہی کے گھر کا ہے, یہ تعزیہ انہی کے گھر کا ہے. کل جنہوں نے بنو ہاشم کو دیکھ کر اپنا منہ بگاڑا وہ بھی غیر حلالی, آج جو ان کی نشانیوں کو دیکھ کر منہ بگاڑے, حرام کے فتوے لگائے, بدعت کے فتوے لگائے, شرک کے فتوے لگائے, پھر وہ مسلمان نہیں ہے. اہل بیت کے گھرانے کی نشانیوں کو دیکھ کر منہ بگاڑو گے, یہ تو اسی گھرانے کی نشانی ہے نا. اللہ اکبر. نکلے جناب عقیل رشتہ تلاش کرنے کے لیے. سب عادت کے مطابق کوئی پردہ گراتا ہے, کوئی دروازہ, کوئی کھڑکی, سب بند کر رہے تھے. اور حضرت عقیل کسی بد نسب کے دروازے پر کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. سارے قبیلوں خاندان کو چھوڑ کر ایک قبیلہ,
قبیلے میں گئے اور قبیلے میں سپاہی کے دروازے پر نہیں گئے، سردار کے دروازے پر گئے. ہاں، جناب حزام یا حزام بن خالد مولا عباس کے نانا ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں. دق الباب کیا، جناب حزام نے دروازہ کھولا، سامنے حضرت عقیل، سلام، السلام علیکم، سلام کیا اور سلام کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھنے بھی لگے. میں کہوں گا سرکار با وفا کے نانا حضرت حزام علیہ السلام، مجھے دونوں کیفیتوں کا جواب چاہیے. پہلی کیفیت، آپ نے دیکھ کر مسکرانا کیوں شروع کیا؟ آپ ہنسیں کیوں؟ مسکرائے کیوں؟ دوسری کیفیت، آپ نے حیرت زدہ نگاہوں سے کیوں دیکھا؟ دونوں کا جواب چاہیے. کہ سن، عقیل کو دیکھ کر حیرت زدہ اس لیے ہوا کہ آج آسمان زمین پر کیسے آ گیا؟ آسمان زمین پہ کیسے آ گیا؟ بنو ہاشم اور ہمارے دروازے پر. حیرت اس لیے ہے تو سرکار مسکرائے کیوں؟ مسکرائے کیوں؟ اس کا بھی جواب کہ مسکرانے کا حق حاصل ہے مجھ حزام بن خالد کو. کیسا حق؟ کہ اس لیے مسکرایا کہ مجھے پتا ہے عقیل غیر حلالی کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے. ہائے 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 ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرے دروازے پر عقیل کا کھڑا ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ شجرے پر مہر لگ جانا. تو بھیا علم بھی سب کے دروازے پر نہیں جاتا، ذوالجناح بھی سب کے دروازے پر نہیں جاتا. خوش نصیب ہیں وہ جن کے دروازے پر علم جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جن کے دروازوں پر تابوت جاتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جن کے دروازے پر اہل البیت علیہم السلام کی نشانیاں جاتی ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، اندر بلایا، اندر بلایا تو ایک حسیر، ایک چٹائی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، اور حضرت حزام چونکہ سردار تھے قبیلے کے تو چھوٹی چھوٹی مسندیں تھیں، اور اوپر جا کے سب سے بڑی مسند تھی جہاں جناب حزام سردار بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے، میری بات واضح ہے نا؟ حزام بیٹھتے تھے سردار، چھوٹی چھوٹی مسندیں جہاں قبیلے والے آ کر میٹنگ وغیرہ مشورہ وغیرہ کرتے تھے اس پہ بیٹھتے تھے. عرب کا قانون یہ تھا کوئی کسی کی مسند پر بیٹھتا نہیں تھا، بغیر اجازت کوئی کسی کی مسند پر نہیں بیٹھتا تھا. اور ہر اچھی تہذیب کے موجد ہیں بنو ہاشم. یہ قانون بھی بنو ہاشم کے گھرانے سے چلا ہے، کوئی کسی کی مسند پر بیٹھتا نہیں تھا. یہ قانون اسلام آنے کے بعد نہیں ہے، یہ قانون اعلان رسالت سے پہلے کا ہے. عرب کا کوئی بھی انسان کسی کی مسند پر بغیر اجازت نہیں بیٹھتا تھا. نہ جانے کچھ چھچورے کہاں سے آ گئے جو رسول کے جاتے ہی بغیر پرمیشن رسول کی مسند پر بیٹھ گئے. جنہوں نے نہ پرمیشن لی، جنہوں نے نہ اجازت لی، آ کے بیٹھ گئے. علامہ عرفان حیدر عابدی کہتے تھے، اللہ ان کی روح پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کہتے تھے 3rd کلاس کافر 1st کلاس مسلمان بن گئے. جن کی کافروں میں عزت نہیں تھی انہیں لوگوں نے مسند رسالت پر بٹھا دیا. اللہ اکبر. غور فرمائیے گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جناب حزام بن خالد کے گھر میں جناب عقیل آئے نا، نہ چھوٹی مسند پا نہ بڑی مسند پا، کسی پہ نہیں بیٹھے. کیوں؟ انہی کے گھر سے قانون چلا ہے، کسی کی مسند پر بغیر اجازت نہیں بیٹھا جاتا. تو وہ چٹائی جو بچھی تھی چٹائی پہ بیٹھنے لگے. تو جناب حزام کہتے سرکار یہاں نہیں، آپ کا مقام وہاں ہے. کہا حضرت عقیل نے، حزام وہ تو سردار کا مقام ہے، یعنی تمہارا مقام ہے، تم بیٹھو. جناب حزام بن خالد پر لاکھوں سلام، خدا کی قسم یہیں سے بیٹھ کر مولا عباس کے نانا کو سلام کریے گا. کیا جملہ کہا، کیا جواب دیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک یہ جملہ، یہ جواب باقی رہے گا. جیسے ہی حضرت عقیل نے کہا کہ نہیں وہ تمہاری مسند، وہ سردار کی مسند ہے، تم بیٹھو، حضرت حزام بن خالد کہتے ہیں نہیں، تاریخ گواہ ہے بنو ہاشم کی موجودگی میں سرداری کسی کو زیبا نہیں دیتی. ہائے 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 ہائے، کیا تاریخ جملہ کا. جہاں بنو ہاشم آ جائیں پھر وہاں کوئی سردار نہیں ہوتا.
سردار وہی ہیں. بہت عزت ہے، بہت عظمت ہے آپ کی، لیکن اگر وہ آ گئے تو کوئی عزت نہیں، پھر وہی ہیں اعلیٰ مقام. تو پھر کیا کیا؟ دیکھو میں اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں بھی میں نے پڑھا ہے، یہ بات اپیل کی ہے. یہ جو میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور نوجوان بھی اگر جڑنا چاہتے ہیں تو جڑ سکتے ہیں، غور فرمائیے گا. اور جو اگر پہنچ گیا اس کو میرا ایڈوانس میں سلام، جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہا کہ بنو ہاشم کی موجودگی میں سرداری کسی کو زیب نہیں دیتی. بنو ہاشم ہے تو سردار وہی ہے. غور فرمائیے گا. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عقیل کا بازو تھاما اور کیسے بھی کر کے، ضد کر کے، زبردستی کر کے حضرت حزام نے، مولا عباس کے نانا نے، حضرت عقیل کو اپنی مسند پر بٹھا دیا. سردار کی مسند پر، اپنی مسند پر بٹھا دیا. خود کہاں بیٹھے؟ اسی چٹائی پر بیٹھے، اسی چٹائی پر. اور اسی چٹائی پر بیٹھے کہتے ہیں ہاں میرے سرکار اب بتائیں کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ ہائے ہائے، وفاداری ایک رات میں نہیں ملتی. وفاداروں کا خاندان ہوتا ہے، شجاعتوں کا خاندان ہوتا ہے. خود چٹائی پہ سرکار اب بتائیں. اب میں یہاں پہ رک کے سوال کرنا چاہوں گا سب سے، مجھے بتاؤ رشتے کی بات ہوئی؟ شادی ہوئی؟ بیٹی ودا ہوئی؟ رشتے کی بات ہوئی؟ نہیں، نہ رشتے کی بات، نہ بیٹی ودا، کچھ نہیں ہوا. لیکن حضرت حزام بن خالد نے بیٹی ودا کرنے سے پہلے حضرت عقیل کو اپنی مسند پر بٹھا کر ساری دنیا کو، رہتی دنیا کو یہ پیغام حزام نے دے دیا، شریف زادیوں کے باپ مسند دے دیتے ہیں، مسند چھینا نہیں کرتے. اوہو، سلام ہو آپ پر، جیتے رہیں، سلام ہو آپ پر. وہ اور ہیں جو بیٹیوں کا سہارا لے کے مسند چھینتے ہیں، یہ اور ہیں جو بیٹیاں دینے سے پہلے، بیٹی دینے سے پہلے اپنی مسند دے دی. اب بتائیں میرے سرکار کس لیے آئے ہیں؟ امیر کائنات کا رشتہ لے کر، مولائے کائنات کا رشتہ لے کر، اپنی ٹھوکر میں موت و حیات کا اختیار رکھنے والے کا رشتہ لے کر، ہم اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر تمہاری بیٹی فاطمہ کلابیہ کے ساتھ آئے ہیں. بتاؤ حزام راضی ہو یا نہیں؟ اقرار ہے کہ نہیں؟ دیکھو صرف غم میں سیرت اہل بیت نہیں، خوشی میں بھی سیرت اہل بیت دکھنی چاہیے. حضرت عقیل کو بالکل سینہ اکڑ کے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا سماج تو یہی کر رہا ہے. جس کا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ذرا سا عہدہ پا جائے تو ذرا سی بات پہ اکڑ جاتے ہیں. اچھا اگر باپ شریف ہو تو دوست احباب اسے بھڑکا دیتے ہیں، جھکیے گا نہیں، آپ بیٹی والے نہیں بیٹے والے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں عزیزوں، رشتے کا جو پہلو اہل بیت نے سکھایا ہے اس پر غور فرمائیں. کس لیے آئے؟ کا ضرورت لے آئی ہے. آپ اپنے بچے کو سائنٹسٹ، کسی ملک کا پردھان منتری، صدر، وزیر اعلیٰ بنوا دیجئے، لیکن وہ امیر المومنین نہیں بن سکتا. ہائے ہائے، ہاں امام تو نہیں بن سکتا نا، امیر المومنین تو نہیں بن سکتا نا. نہیں میرے نوجوانوں، جتنی ترقی ملتی جائے اتنی ہی انکساری بھی ملنی چاہیے، اتنا ہی تواضع، انکساری، اتنا ہی خضوع اور خشوع پیدا ہونا چاہیے. تو اللہ ترقی میں اور ترقی عطا فرماتا ہے. لیکن اگر غرور آ جائے تو اللہ ترقی چھین بھی لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بتاؤ حزام قبول ہے رشتہ یا نہیں؟ کب؟ یہ میرے لیے تو سعادت کا مقام ہے، لیکن اگر آپ ہے حضرت عقیل، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر لوں. کہا بیٹی تمہاری ہے، حق تمہارا ہے، جاؤ مشورہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ رشتے سے پہلے بیٹیوں سے مشورہ کرنا دین ہے، شریعت ہے. زندگی اسے گزارنی ہے نا، اس کی تو پسند ناپسند کا خیال رکھیے. اور فرمائیے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ بیٹیوں سے مرضی معلوم کری. بیٹی تمہاری جاؤ. تو جناب حزام اٹھے، حجرے میں پہنچے، دیکھا کہ مصلی عبادت پہ ہیں حضرت ام البنین. نماز تمام ہوئی، کہنے لگی میری شہزادی تمہارے لیے امیر کائنات کا رشتہ آیا ہے.
امیر المومنین علی اپنا ابی طالب کا رشتہ ہے، بتا میری بیٹی ہاں کہوں یا نہ؟ جناب ام البنین نے نہ ہاں کہا نہ نہ۔ اب جواب کیسا دیا ہے؟ فرمایا کہ بابا میں نے نمازوں میں اکثر اپنے رب سے دعا کی، میرے اللہ مجھے شوہر ایسا دینا کہ جس کی مثال دنیا والوں میں نہ ہو، نایاب عظیم المرتبت شوہر دینا۔ تو جناب ام البنین کی سیرت نکل کر سامنے کیا آئی؟ میری بہنوں کے لیے، سسٹرز کے لیے، اچھے رشتے فیس بک ٹویٹر سے نہیں ملتے، مصلے سے ملتے ہیں۔ اچھی اولاد مصلے سے ملتی ہے۔ اگر مصلہ چھوڑ کر ترقی پا بھی گئے تو وہ ترقی چند دنوں کی ہے، اگر اس ترقی کو دائمی بنانا چاہتے ہو تو مصلے کے پابند ہونے پڑیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بڑی طاقت ہے مصلے۔ دیکھو میں سارا کچھ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جہاں تک میرے پاس وقت ہے بس 10 سے 12 منٹ تھوڑی سی بات اور میں کروں گا، بات تمام کروں گا۔ میری طرف دیکھیے گا، مصلے سے کہیں گے صاحب مصلہ، مولانا آپ کو کیا ہو گیا ہے، اتنی بار مصلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھیا ہم نے مصلے کا پاور تاریخ میں دیکھا ہے۔ کربلا کے بعد یزید نے امام سید سجاد پر 1000 پہرے لگائے، لیکن دنیا نے دیکھا تم نے منبر چھینا، تم نے معراج چھینا، لیکن میرا چوتھا امام مصلے پر بیٹھ کر بنی امیہ کی سلطنت کو مٹا گیا۔ ہائے 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 ہائے، اسی مصلے پر بیٹھ کر صحیفہ سجادیہ دی ہے، اسی مصلے پر بیٹھ کر بنی امیہ کی چولیں ہلائی ہیں۔ کس نے؟ امام نے۔ کہاں سے؟ مصلے پر۔ تو لہٰذا پھر میں کہوں گا یہ شرم کی بات ہے کہ عزاداروں کو بتایا جائے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ نکالو، خوب نہیں، یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو ماں کی آغوش سے ہی سکھائی جانی چاہیے۔ یہ مولوی کا حق نہیں ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں تربیت کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ تربیت، شیطان کی تربیت کس نے کی تھی؟ عزازیل نام تھا شیطان کا۔ کس نے کی تھی؟ قوم نسناس کو مار دیا اللہ نے تو ایک بچہ بچا، فرشتوں نے کہا میرے اللہ اسے مت مار، اسے ہمارے حوالے کر دے، ہم اسے پالیں گے، شریف بنائیں گے۔ شیطان کو کس نے پالا تھا؟ فرشتوں نے پالا تھا۔ دیکھو معصوم فرشتہ پالے، لیکن اگر ظرف میں کمی ہو تو اچھائی سامنے نہیں آتی، ہاں؟ لیکن اگر کوئی معصوم کسی ملعون کے بیٹے کو پالے اور ظرف اچھا ہو تو پھر ذات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہنچے آپ؟ ہاں، میرا کام ہے اشارہ کرنا، آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیے۔ مولا علی علیہ السلام نے کسی کے بیٹے کو پالا تھا، ہائے 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 ہائے۔ اسی بیٹے کو جب جنگ جمل میں بہن کے پاس بھیجا نا تو انہوں نے پردہ ہٹاتے ہی کہا فریاد، علی نے نامحرم کو بھیج دیا، علی نے نامحرم کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا بہنا بغض علی میں اتنا زیادہ ڈوب گئی ہو کہ سگا بھائی دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ علی نے نامحرم کو نہیں، سگے بھائی محمد ہوں میں، تمہارا سگا بھائی ہوں میں۔ کس نے پالا تھا؟ مولا علی نے پالا تھا نا۔ تو ایک دن محمد مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو مسلمانوں نے تانا دیا، واہ ہو تم پر محمد، اپنا سگا باپ چھوڑ کر کسی غیر کے باپ کو اپنا باپ کہتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تو حضرت محمد مسکرائے اور کہنے لگے افسوس کی بات تو تم پا ہے، وائے تو تم پا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کیسا باپ چھوڑا تھا میں نے، کیسا باپ پایا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہو تو صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ سگے بیٹے تھے، محمد بن ابی بکر، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں نا ابو بکر، ان کے سگے بیٹے تھے محمد۔ عائشہ ام المسلمین کے سگے بھائی تھے محمد، جن کو مولا علی نے پالا تھا، ہاں؟ اور مولا علی کی محبت میں فقیر شام معاویہ نے انہیں قتل کروا دیا۔ کم سے کم اتنا تو خیال کر لیتے کہ خلیفہ صاحب کا بیٹا ہے، یہ بھی خیال نہیں کیا۔ تاریخ اسلام شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے بھائی، لہذا کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ قتل کس نے کیا؟ فقیر شام نے قتل کیا۔
खलीफा साहब के बेटे मोहम्मद को। तो साहब कह दिया कि हाँ मैं राज़ी हूँ। जनाब मुलबनीन आ गई, मौला अली की दुआ मुजस्सम होकर सामने आ गई। 7 साल की उम्र में जनाब अमीर ने सारे फ़न सिखा दिए। मुझे एक जुमला पढ़ना है, बात तमाम कर देनी है। सारे फ़नून मौला अली ने मुंतकिल कर दिए। यूँ तो जब पैदा हुए मौला अब्बास तो मौला अली ने अपनी ज़ुबान दहने मौला अब्बास में दी थी। मासूम जब किसी के दहन में अपनी ज़ुबान देता है तो लाड और प्यार में नहीं देता। ये हुक्म रब है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ज़ुबान के ज़रिए से मुंतकिल कर दो। मुंतकिल किया, मौला अब्बास के दहन में ज़ुबान दी। देखे भाई, मैं मुसल्लम तारीख पढ़ रहा हूँ। अब तक हो यह रहा था कि जब भी कोई मासूम आ रहा था उसका झूला कौन झूला रहा था? जिब्राइल। लेकिन जब सरकार वफा आए तो जिब्रील को रोक दिया गया, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। कहा फिर झुलाएगा कौन? कहा इमाम अली झुलाएंगे, इमाम हसन झुलाएंगे, इमाम हुसैन झुलाएंगे। 3 मासूम जिसका झूला झुलाएं, गहवारा जुम्बानी करें, उसे आका अब्बास कहते हैं। नहीं, अभी भी बात वाज़ेह नहीं हुई। करबला के बाद मदीने के लोगों ने एक बहस छेड़ी, ये बताओ इमाम हुसैन के बाद करबला के शोदा में सबसे अफजल कौन? कोई किसी का नाम, कोई किसी का नाम। उन्होंने कहा झगड़ा फसाद न करो, वक्त का इमाम मौजूद है, चलो उसकी खिदमत में चलो, चल के इमाम से पूछ लेते हैं कि कौन अफजल है। सब इमाम सैयद सज्जाद की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं, इमाम आपके बाबा के बाद करबला में सबसे अफजल कौन है? कहा कि हम में बहस छिड़ी है कि हम में कुछ कहते हैं कि मौला अब्बास अफजल हैं, क्या मौला अब्बास अफजल हैं कि नहीं? इमाम खड़े हुए, फिर बैठ गए। फिर उन्होंने पूछा मौला अब्बास अफजल हैं कि नहीं? इमाम खड़े हुए, फिर बैठ गए। कहा मौला अब्बास अफजल हैं कि नहीं? फिर इमाम 3 मरतबा खड़े हुए और बैठ गए। वो कहते हैं मौला हम सवाल करते हैं मौला अब्बास अफजल हैं कि नहीं, आप खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं। इमाम ने फरमाया कि सुन, तू क़यामत तक मेरे चचा अब्बास का नाम लेता रहेगा, इमामत एहतराम में खड़ी होती रहेगी। हाय 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 हाय, क्या सुन रहे हैं आप? जिसके नाम के एहतराम में इमामत खड़ी हो उसे आका अब्बास कहते हैं। तो सारे फनून सिखा दिए, तेजी से सुन लो, सारे फनून सिखा दिए। पहला मार्का है सिफ़ीन, दूसरा मार्का है नहरवान। तो नहरवान का टाइम नहीं है मेरे पास, सिफ़ीन की एक झलक दिखाता हूँ 3 मिनट में। घड़ी मिलाओ, 3 मिनट में अगर न दिखा सका सिफ़ीन तो फिर फ़ायदा क्या है खिताबत का? मेरी तरफ देखिएगा। 3 मिनट जनाब अमीर, 3 मिनट, फिर कहता हूँ 3 मिनट, अब शुरू हो रहा है 3 मिनट, सुन लीजिए। जनाब अमीर ने जब बहुत ज़्यादा तवील चल गई जंग ना, तो जनाब अमीर ने एक शब अपने 50 मखसूस सहाबी को, सिपाहियों को बुलाया अपने खैमे में। फरमाया कि ऐसे तो कोई हल नहीं निकलेगा, क्या किया जाए? तो मौला अली ने फरमाया कल जब सुबह आएगी तो मैं अलमदार बदलना चाहता हूँ। मालिक अश्तर ने कहा मौला अलम किसे देंगे? का हुसैन, इमाम हुसैन को देंगे। कहा ठीक है सरकार। सुबह हुई, सूरज निकला, जो बात शब के सन्नाटे में हुई थी वही मौलाए कायनात ने दिन के उजाले में कही। आज अलम बरदार कौन होगा? आका हुसैन। ठीक है, सारे सिपाही सर झुका के खड़े हुए थे, इमाम का हुक्म है, कौन सर उठा सकता था? तारीख कहती है कि इन झुके हुए सरों में सिपाहियों की सफ़ों को चीर कर एक 11 बरस का बच्चा, जवान, जो भी आप कहें, 11 बरस की उम्र रखने वाला सफ़ों को चीर कर आगे आया। आकर कहते हैं मौला अब्बास बाबा क्या बेहतर होता कि आका हुसैन के बदले अलम लेकर मैदान में मैं जाता। इमाम अली ने हैरत ज़दा निगाहों से देखा, मेरे लाल क्या तुम्हें अपने बाबा के हुक्म की तामील नहीं करनी? क्या तुमने नहीं सुना तुम्हारे बाबा का हुक्म? बाबा आपका हुक्म सराखों पा है, फिर तुमने ये जुमला क्यों कहा कि हुसैन के बदले अलम लेकर तुम जाओ? का बाबा इसलिए कहा कि आप नहीं चाहते कि अल्लाह के नबी का बेटा महफूज रहे, आपका बेटा जख्म खाए। इमाम अली ने जनाबे मौला अब्बास की पेशानी का बोसा दिया, कहने लगे मेरे लाल तेरे एक जुमले ने तेरे दादा अबू तालिब की सीरत की झलक दिखा दी। कैसे? कि कल वो नबी को बचाने के लिए अपने बेटों का इस्तेमाल करते थे, आज नबी के बेटे को बचाने के लिए तू अपना इस्तेमाल कर रहा है मेरे लाल। तो कांधे पर हाथ रखा जैसे दोस्त दोस्त के हाथ पर रखते हैं, अपने खैमे में लेकर आए। तारीख कहती है मालिक अश्तर खड़े हुए हैं, जनाब अमीर 63 बरस का मेरा मौला
یہ 62 برس کا میرا مولا. تاریخ کہتی ہے اپنا خود پہنایا 11 برس کے عباس کو, خود فٹ ہو گیا. زیرہ پہنائی, بڑی ہو گئی نہیں, فٹ ہو گئی. 63 برس کا میرا مولا, 11 برس کے مولا عباس باب الحوائج. زیرہ پہنائی, فٹ. چلو ہو سکتا ہے خود کہیں پھنس گیا ہو, زیرہ کہیں پھنس گئی ہو, باندھ دی ہو. لیکن جو جنگی جوتے ہوتے ہیں نا, باپ کا سامان بیٹے کو سب آ جائے لیکن جوتے نہیں آتے. اور جب جوتا آ جاتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا باپ کے برابر ہو گیا. کہتے ہیں نا, ہے نا مقولہ. تو جنگی جوتے بھی پہنا ہے, وہ بھی فٹ آ گئے. سارا لباس مولا علی کا مولا عباس کو فٹ آ گیا. مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو دیکھا. دیکھو اب وہ بحث میں مجھے نہیں جانا ہے, جہاں آپ کا اذہان عالیہ پہنچ چکا ہے. میں ایک فقرہ کہہ کے بات کو موڑنا چاہتا ہوں. مالک اشتر کہتے ہیں اپنا سارا لباس پہنا کر مولا علی نے آگے سے دیکھا, پیچھے سے دیکھا, دائیں سے دیکھا, بائیں سے دیکھا. مالک اشتر کہتے ہیں مولا آپ کا بیٹا عباس ہی تو ہے, روز آپ دیکھتے ہیں, آج دائیں بائیں آگے پیچھے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ مالک اشتر کہتے ہیں بالکل ویسے ہی سین, بالکل ویسے ہی تصویر تھی جیسے غدیر میں تھی. آئے آئے جب رسول نے علی کو اپنی ابا, اپنی خبا, اپنا امامہ پہنایا نا, تو اس مقام پر بھی صحابیوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے علی کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے دیکھا. تو وہاں بھی سلمان نے پوچھا تھا یا نبی اللہ آپ کے بھائی علی ہی تو ہیں, روز آپ دیکھتے ہیں. اس وقت اللہ کا نبی فرمانے لگا سلمان روز میں علی کو علی کی شکل میں دیکھتا تھا, لیکن آج محمد محمد کو دیکھ رہا ہے. جب مالک اشتر نے صفین میں کہا مولا آپ عباس کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ ہی کا تو بیٹا ہے, روز دیکھتے ہیں, یہی جواب مولا علی نے دیا. مالک اشتر روز عباس کو عباس کی شکل میں دیکھتا تھا, آج علی علی کو دیکھ رہا ہے. یا علی, غور فرمائیے گا صاحب. جاؤ میرے لال, میدان میں جاؤ. جانے لگے ٹھہرو میرے لال, چہرے پہ نقاب ڈالو. کیوں بابا؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ شام زادوں کی بد نظر تم پا پڑے. تم ہو قمر بنی ہاشم, میرے لال ان شام زادوں کی بد نظر تم پہ نہ پڑے. تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو 7-8 صفیں تھیں, سرکار نے حملہ کیا, اس ساری صفیں توبالہ ہو گئیں, اور ان میں سے جو بیچارے بچے کچے تھے وہ بھاگے. ہاں, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو میرے مطالعے کی ہے, میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. جب بنو ہاشم جنگ کرتے تھے نا تو اپنا خیمہ آگے لگاتے تھے, سپاہیوں کا خیمہ پیچھے لگاتے تھے. لیکن جب بنو امیہ جنگ کرتے تھے تو سپاہیوں کا خیمہ آگے, اپنا خیمہ پیچھے. بڑے بہادر تھے نا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پا. جب مولا عباس نے حملہ کیا, سارے سپاہی اپنا خیمہ رونتے ہوئے اپنے فقیر کے خیمے تک پہنچے. فقیر شام خیمے سے باہر نکلا. کیا ہوا؟ سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں, وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ آ گیا, وہ آ گیا. کون آ گیا؟ تھوڑا سا سانس لی تو کہنے لگے کہ میدان میں علی آ گئے ہیں. تم نے ان کو دیکھا؟ کہا نہیں, چہرے پر نقاب ہے. کہ پھر وہ علی نہیں کوئی اور ہے. اب وہ سپاہی جو بھاگے تھے ان میں کچھ بدر کے بوڑھے بھی تھے, احد کے بھگوڑے بھی تھے. انہوں نے کہا اپنے فقیر سے ہم نے پہلی بار علی کو جنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, ہم نے کئی میدان میں علی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے, یقیناً وہ علی ہے. کہ جب تم نے چہرہ نہیں دیکھا تو یقین کیسے؟ کہ ہم نے ہر جنگ میں علی کو دیکھا ہے, اور وہ آنے والا علی ہے. کہ کیسے؟ کہ کاٹنے کا انداز وہی ہے. جب بھی کاٹتا ہے تو جسموں میں عدالت برقرار رہتی ہے. ویسے ہی حملہ کر رہا ہے, وہ وہی ہے. اچھا سمجھا بجھا کے فقیر شام نے بھیجا, جاؤ علی نہیں ہے, 1 منٹ ہو, علی نہیں کوئی اور ہے. اپنی جان ہتھیلیوں پہ لے کر سپاہی بھاگے ہوئے پھر میدان کی طرف آنا شروع ہوئے. ادھر جناب امیر اپنے لال کو داد شجاعت دینے کے لیے گھوڑے پر سوار. جناب امیر نے بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈالی اور اپنا گھوڑا مولا عباس کے گھوڑے سے ملایا, اپنے لال کی پیشانی پر بوسہ دیا. واہ میرے لال عباس, آج تو نے اپنے بابا کی جوانی ان بھگوڑوں کو یاد دلا دی. باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو رہی ہے.
ہاں نفس اللہ اور ابن نفس اللہ میں گفتگو ہو رہی ہے نا، مولا علی اور باپ بیٹے میں ملاقات ہوئی. یہ جو بیچارے بچی کچی جان تھی اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے آ رہے تھے، ان میں کچھ تجربے کار تھے جن کی آنکھیں دور تک کام کرتی تھیں. سن رہے ہیں آپ؟ آخری فقرہ ہے. دور تک کام کرتی تھی. انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا اور دور سے دیکھا. دوسرے کو کہا کہ جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں کیا تو بھی وہی دیکھ رہا ہے؟ کہ کیا دیکھ رہی ہیں تمہاری آنکھیں؟ کہا میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ میدان میں ایک جیسے دو ہیں. دوسرے نے دیکھا کہ تمہاری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، میدان میں ایک جیسے دو ہیں. تیسرے نے بھی تصدیق کی، ہاں تم نے صحیح دیکھا، تم نے صحیح دیکھا، تم نے صحیح دیکھا. آج پہلی مرتبہ صحیح دیکھ رہے ہیں. ہاں ورنہ میرے نبی نے بڑی کوشش کی کہ دکھا دوں لیکن دیکھ نہ پائے. ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا نا، دیکھ لو، دیکھ نہ پائے. آج پہلی مرتبہ صحیح دیکھ رہے ہیں. کہا ایک نہیں، ایک جیسے دو ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ میدان میں دو دو علی ہیں. وہ جو نو سینا نیو بھرتی تھی، نوجوان سپاہی تھے جو صفین میں نئے نئے بیچارے آئے تھے، انہوں نے اپنے بوڑھوں سے پوچھا تم تو تجربے کار ہو، ایسی سچویشن اگر پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ان بوڑھوں نے بھی سر ہلایا کہ یہ مجھے سینئر سمجھتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھے سینئر سمجھتے ہو تو میں تمہیں مشورہ دوں گا، کیونکہ ہم نے بدر بھی لڑی ہے، احد بھی لڑی ہے، خیبر، خندق سب دیکھا ہے ہم نے، تو سینئر ہونے کے ناطے تو تجربہ وہ ہے اور مشورہ صحیح دوں گا. کہا پھر مشورہ کیوں نہیں دیتے اس سے پہلے کہ وہ دونوں حملہ کریں؟ کیا مشورہ؟ کہا سنو، شاید اسی دن کے لیے ہمارے بزرگوں نے سنت قائم کی تھی کہ جب میدان میں جان کے لالے پڑ جائے تو پھر بے وقوفی سے کام نہ لینا. اسی لیے سنت قائم کی تھی. کیسی سنت؟ کہ جب سامنے علی آ جائے تو بس ایک ہی سنت ہے، بھاگو. پھر بے وقوفی نہ کرنا، پھر بھاگو. 11 برس کا میرا مولا جب نام نہاد سپاہی نہ رک سکے تو 32 سال کی عمر میں شجاعت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی فرات پر رکے گا؟ ہاں خدا کی قسم ایک جملہ کہوں انشاءاللہ سال بھر یاد رکھیے گا. 2 محرم کو جب قافلہ پہنچا ہے، نام کربلا سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آیا. میرا دل کہتا ہے شاید میرا مولا عباس مسکرایا ہوگا. کیوں؟ 32 سال کا انتظار تمام ہوا. سنتے سنتے عباس کربلا نہیں ہے. مدینے میں دربار میں جب گستاخی کی امام حسین سے، مولا نے اپنی تلوار، عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. یاد ہے نا میرا بھیا، تجھے بابا نے کربلا کے لیے مانگا ہے. مکے میں جب حاجیوں کے بھیس میں شیطان آئے تھے، 300 سپاہی آئے تھے، اس وقت مولا نے اپنی تلوار نکال، عباس مکہ ہے، کربلا نہیں ہے. کوفے کے راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی خبر شہادت سنی، تلوار نکالی، بھیا عباس کربلا نہیں ہے، کوفہ ہے. اب 2 محرم کو جب قافلہ پہنچا، میرا دل کہتا ہے میرا مولا خوش ہوا ہوگا کہ 32 سال کا انتظار تمام تو ہوا. اور اسی امید پر، اسی بھروسے پر کہ کربلا ہے، عباس ہے، 4 محرم کو جب خیمے ہٹانے کی بات آئی نا، سرکار نے وہ خط کھینچا، پار کر لو. خود ضمانت دیتا ہے عباس. اپنے ہاتھوں سے خیمہ نہ ہٹایا تو عباس نہ کہنا. یہ جلال امام حسین نے دیکھا. اب میرا آقا حسین مولا عباس سے کیسے کہے کہ عباس کربلا نہیں ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ فوراً جناب زینب کے پاس گئے. جانے کے بعد بہن زینب اپنے بھائی حسین پر ایک احسان کر دی. بھیا کیسا احسان؟ میرا شیر بفر گیا ہے. زینب میرے شیر کو روک لو. جناب فضہ کو بھیجا، میرے شیر بھائی کو بلاؤ. مولا عباس بی بی زینب کے خیمے میں آئے، آواز دی، بھیا عباس
مدینے سے لے کر کربلا تک اس 32 سال کی عمر میں میرے بھیا تو بتا کہ کبھی تیری بہن زینب نے تجھے کچھ مانگا ہے؟ نہیں شہزادی نہیں مانگا. آپ مجھے حکم تو فرمائیں, میں آسمان کی تنابیں زمین سے نہ ملا دوں, مجھے عباس نہ کہنا. بتائیں شہزادی آپ کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا کہ خواہش تو بعد میں بتاؤں گی, لیکن بھیا خواہش پہلی یہ ہے, عباس آنکھیں اٹھاؤ زینب کو دیکھو. کبھی بھی جناب ام المؤمنین نے یہ کہا تھا, عباس کبھی سیدانیوں کو نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا, کبھی نگاہ بھر کے نہ دیکھنا میرے لال, نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا میرے لال. کہا نہیں 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 شہزادی, اماں نے منع فرمایا ہے. کہا بھیا تیری بہن زینب تجھ سے کہتی ہے, آنکھوں سے آنکھیں ملا. حکم ہوا زینب کا آنکھوں سے آنکھیں ملائی, پھر سر جھکا لیا. شہزادی بتائیں حکم کیا ہے؟ کہتی ہیں عباس کبھی کچھ مانگا نہیں, اگر زینب اس عالم غربت میں تم سے کچھ مانگے تو منع تو نہ کرو گے؟ کہا نہیں نہیں شہزادی مانگے کیا؟ جناب زینب فرماتی ہیں, اے میرے بھائی عباس, میرا بھائی حسین چاہتا ہے خیمے ہٹا لو. جزاکم اللہ خیر الجزا, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. میرا بھائی چاہتا ہے خیمے ہٹا لو, خیمے ہٹا لو. تاریخ کہتی ہے کہ سرکار جی جملہ سننے سے پہلے کھڑے ہوئے تھے, جملہ جیسے ہی سنا نا زمین پر گر گئے, اور ایک ہاتھ سے اپنی تلوار سے ایڑ لگائے اور دوسرا زانو زمین پر ٹیکے ہوئے, دونوں زانوؤں کے درمیان آپ نے اپنا منہ رکھا اور گریہ کرنا شروع کیا. اللہ ہوا, یہ وہ وقت تھا کہ جب کربلا میں مولا عباس کا سامنا خود عباس سے ہو رہا تھا, لیکن چونکہ حکم زینب ہے, حکم امام ہے, ہٹا لیا خیمہ نا. روایت کہتی ہے کہ جب سب شہید ہونے لگے نا, مولا عباس بھی آئے, آقا مجھے مرنے کی رضا دو. نہیں میرے بھائی نہ جاؤ. بار بار منع کیا نا تو پلٹ کر سوال کیا, آقا آپ مجھے منع کیوں کرتے ہیں؟ تاریخ کہتی امام حسین نے 2 جملے کہے ہیں. پہلا جملہ یہ کہا, بھیا عباس تمہارے جانے سے حسین کی سرکار لٹ جائے گی. دوسرا جملہ محفوظ رکھنا عزادارو, امام حسین عالم غربت میں اپنے بھائی عباس سے کیسا فقرہ کہتے ہیں, اے بھیا عباس نہ جا. آقا کیوں نہ جاؤں؟ کہا اس لیے کہ تیرے جانے سے حسین غریب ہو جائے گا. نہیں نہیں میں نے جملہ نہیں کہا عزادارو, دل پہ ہاتھ رکھو تو میں جملہ کہوں. دیکھو غریب 3 طرح کے ہوتے ہیں تاریخ عرب میں, 3 طرح کے غریب. ایک وہ جو مال و متاع نہ رکھتا ہو, دولت نہ رکھتا ہو, اسے غریب. ایک وہ جو اپنے وطن سے پردیس میں جائے, اسے غریب الوطن کہتے ہیں. تیسرا غریب کون ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ سب سے بڑا غریب تاریخ عرب میں کسے کہتے تھے؟ اگر کسی کی ماں کا نام جنگ کے میدان میں لے لیا جائے, اسے سب سے بڑا غریب کہتے تھے. امام نے فرمایا نہ جا میرے بھائی عباس, حسین غریب ہو جائے گا. لو مشق سکینہ اٹھائی, علم تھاما, ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر چلے عباس. فرات پہ آئے, سوکھا مشکیزہ تر فرمایا. تاریخ کہتی ہے کہ مشکیزہ پانی سے بھر کر سرکار چلنا چاہتے تھے نا, خدا لعنت کرے حکیم بن طفیل طائی پا کہ جس نے کمین گاہ سے چھپ کر سرکار کے داہنے بازو پہ حملہ کیا. داہنا بازو قلم ہو گیا, سن رہے ہو نظردارو, بائیں بازو پہ حملہ کیا, بائیں بازو بھی قلم ہو گیا نا. مشق سکینہ دانتوں سے سنبھالے غازی, بس اس امید سے آگے بڑھ رہے ہیں کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے, لیکن ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر مشق کو چھید کر سرکار کے سینے میں پیوست ہو گیا. جزاکم اللہ. ہاں یہی حق ہے پرسہ کا, پرسہ دو جناب سیدہ کو, جناب ام المؤمنین کو, ان کے لال کا پرسہ قبول ہو. عزادارو اللہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی تمام تر مشکلات کو دور کرے, مصیبتوں کو دور کرے. جو لا ولد ہیں انہیں اولاد عطا کرے. ہاں یہ وقت قبولیت کا وقت ہے, آمین کہتے جائیں. عزادارو اب روایت کہتی ہے دونوں بازو قلم ہو گئے, سینے میں چھید کر مشکیزہ تیر لگ چکا ہے نا. خدا لعنت کرے عمر ابن معاد پر کہ اس نے گرز گھمانا شروع کیا, اب پوری طاقت سے گرز گھما کر سرکار کے سر پر پشت پہ مارا. سرکار کا سر شگافتہ ہوا, زی سے زمین پہ عباس
دیکھو اگر یہ میں فقرے نہ کہوں نا تو مسائل مکمل نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے۔ بی بی سیدہ کسی خطیب کے خواب میں آئی تھی نا، ناراض تھی۔ وہ کہتا ہے شہزادی ناراض کیوں ہے؟ کہ تو میرے بیٹے کے مسائل مکمل نہیں پڑھتا۔ کہ میں امام حسین کے مسائل تو مکمل پڑھتا ہوں بی بی۔ کہا کہ میں اپنے بیٹے حسین کی نہیں، اپنے لال عباس کی بات کر رہی ہوں۔ بتائیں شہزادی کون سی مصیبت چھوٹ جاتی ہے؟ کہ آپ جب بھی مصیبت پڑنا تو یہ ضرور کہنا کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی شہید زی سے زمین پہ آیا سب کے ہاتھ سلامت تھے، ہائے میرا عباس منہ کے بل زمین پہ گرا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ زیر سے زمین پہ آ گئے نا مولا عباس، آقا حسین کو سلام کیا۔ بس آخری فقرہ ہے پرسے کے لیے ہے، بی بی قبول فرما لے۔ عزادارو امام حسین چلے مسیح پڑھتے ہوئے نا، لیکن ادھر یزید کے سپاہیوں نے جناب عباس کو گھیرا ہوا تھا۔ امام حسین کو آتا دیکھ کر وہ ملعون کہنے لگے ماذا ترید یا ابن الزہرا، ماذا عباس نجا حسین غریب ہو جائے گا، ماذا ترید یا ابن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے حسین اب کیا ارادہ ہے؟ ہم نے عباس کے بازو قلم کر دیے۔ جزاکم اللہ۔ سنو گے عزادارو آخری فقرہ سنو۔ یہ فقرہ جب سوچو گے محسوس کرو گے نا تب آنکھوں سے آنسو گرے گا۔ ملعون کیا کہتے ہیں؟ اے زہرا کے بیٹے حسین اب کیا ارادہ ہے؟ امام حسین نے گستاخوں کا جواب نہیں دیا، مولا عباس کی طرف رک کر کے کہا بھیا تم نے دیکھ لیا حسین غریب ہو گیا، بھیا تم نے دیکھ لیا حسین غریب ہو گیا۔ اے میرے بھائی جب تک تو زندہ تھا کسی نے میری ماں کا نام نہیں لیا، تیرے زی سے زمین پہ آتے ہی یہ گستاخ میری ماں کا نام لینے لگے۔ حسین کی سرکار لٹ گئی، حسین غریب ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔